مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جبر و تشدد کے خلاف جماعت اسلامی کراچی کی پرامن ریلی بیت المکرم مسجد سے حسین اسکوائر کی جانب رواں دواں تھی کہ ریلی پر نامعلوم افراد نے دستی بم پھینکا جس میں درجنوں کارکن اور افراد زخمی ہوئے۔ سے حل ہوگا میرے بھائی اور دوستوں۔ حملہ آور بم پھینک کر فرار ہو گئے۔ ریلی کے زخمی شرکاء کو قریبی اسپتالوں میں پہنچایا۔ ریلی میں ہونے والے دھماکے میں کئی کارکنان شدید زخمی بھی ہوئے، جن میں سے ضلع ملیر علاقہ قائد آباد کے ناظم رفیق تنولی شہید ہو گئے۔ رفیق تنولی کا علاج لیاقت نیشنل اسپتال میں جاری تھا۔ انہوں نے سوگواران میں 3 بیٹے اور 1 بیٹی کو چھوڑا ہے۔ ریلی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ریلی پر حملے میں بھارتی ہاتھ ملوث ہے۔ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی بزدلانہ کارروائی کی گئی ہے اور اس کی ذمہ داری ظاہر حکومت پر بھی ہے کہ وہ اس کی فوری انویسٹیگیشن کرے اور اس کو پینڈنگ میں نہ ڈالیں۔ یہ بہت سیریس میٹر ہے، یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ بھارت کے خلاف اور کشمیریوں سے ظاہر یکجہتی کے لیے ہونے والی ریلی کے اوپر حملہ ہے اور اس حملے کو پاکستان کے اوپر حملہ تصور کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی تھی۔ آج پورے پاکستان میں اگر ہم یوم استحصال منا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی علاقہ قائد آباد کے ناظم رفیق تنولی کی نماز جنازہ ادارہ نور حق پر ادا کی گئی۔ حافظ نعیم الرحمان نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس موقع پر ابر رحمت بھی برستا رہا۔ جنازے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے، ہمیں ڈرایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ریلی پر حملے کے ذمہ داران کو گرفتار نہیں کیا گیا تو ہم مرکز سے مشاورت کے بعد ملک گیر سطح پر لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ جنازے کے شرکاء سے رکن سندھ اسمبلی سید عبدالرشید نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ کشمیر اور امت مسلمہ کی ہر تکلیف پر آواز بلند کرنے والی جماعت اسلامی کی ریلی پر حملے کے مجرموں کو پکڑنا اور اس سازش کو بے نقاب کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کو اس معاملے کو سنجیدگی سے لے کر مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا تاکہ قانون کی بالادستی یقینی بنائی جا سکے۔